اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ برادران اسلام، اسلامی اخوت، بھائی چارے اور اس کے تقاضے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلامی اخوت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کریں تو خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، مسکراتے چہرے سے گفتگو کریں، جب بھی گفتگو کریں اچھی گفتگو کریں، کیونکہ اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایسی گفتگو سے بچنا چاہیے جس سے مسلمان کے جذبات مجروح ہوں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہونے چاہیے، مسلمان کے اندر نرمی اور تواضع ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، ایمان والے آپس میں رحم دل ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، سختی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے قرآن میں، اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے نرم، اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر سخت ہوں گے۔ ایمان والوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودیوں کا وفد، کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں والسلام علیکم واللعنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ نرمی والا معاملہ کرو۔ وہ فرماتی ہیں آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو۔ تو آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ تم پر موت بھی واقع ہو اور لعنت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ ایسے الفاظ نہیں کہنے، اور پھر فرمایا یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، مسلم کی حدیث ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا، اور نہ اس کے سوا کسی شے پر۔ نرمی سے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی سے عطا نہیں کرتا۔ تو نرمی والا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں۔ اور الترغیب والترہیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من کان حینا
لینا قریبا، جو آدمی آسانی کرنے والا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کرنے والا ہو، لینا نرم دل ہو، قریبا مسلمانوں کے قریب ہو، اس کا اجر کیا ہے؟ حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا اور مسلمان کے قریب رہنے والا جو شخص ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے جہنم کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ نرمی والا معاملہ کریں، آسانیاں پیدا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور خصوصاً خاص طور پر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں مسلمانوں کو آپس کے اندر نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل حالات ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، عوام پریشان ہے، آمدن اتنی ہی ہے، اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، تاجر پیشہ حضرات ہیں، وہ اپنے جو منافع ہے اس کی شرح تھوڑی سی کم کر دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بیچارے لوگ سارا دن محنت مزدوری کر کے کوئی 500 کی دیہڑی لگا رہا ہے، کوئی 1000 روپیہ کما رہا ہے، اور دکان پر بیچارے آتے ہیں ایک پاؤ گھی لینے کے، ایک پاؤ گھی، آدھا کلو آٹا۔ اندازہ کریں کتنی غربت بڑھ چکی ہے۔ ایسے افراد کے ساتھ نرمی والا معاملہ، آسانی والا معاملہ کریں، ان کے لیے نفع کی شرح کم کر دیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بالکل نفع نہ لیں، نفع لیں، مگر اس کی شرح تھوڑی سی کم کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر آپ منافع کی وہی شرح رکھتے ہیں بلکہ لوگوں کی کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اگر اللہ نے پکڑ لیا، کوئی ہارٹ اٹیک کر دیا، کوئی حادثہ کر دیا، تو وہاں لاکھوں روپیہ لگیں گے، لاکھوں روپیہ۔ آپ آسانی والا معاملہ لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اذا باع و اذا اشترى، کہ جو بیچتے وقت خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور اپنا قرض کا تقاضا کرتے وقت درگزر سے کام لیتا ہے، آسانی والا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس آدمی پر رحم فرما۔ خریدتے وقت، بیچتے وقت، اور قرض کسی بندے نے لیا ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ واپس لوٹانے میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ بر وقت ادا کر سکے، تو آپ اس کے لیے آسانی والا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ پر رحمتیں فرمائے۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ترغیب و ترہیب کی حدیث، صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل المؤمنین رجل سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء، اہل ایمان میں سے افضل آدمی وہ ہے، افضل آدمی وہ ہے جو بیچنے میں سہولت دیتا ہے، خریدنے میں سہولت دیتا ہے، ادا کرنے میں سہولت دیتا ہے، اور اپنا حق طلب کرنے میں آسانی کرتا ہے۔ وہ افضل مومن ہے، بہترین، سب سے افضل مومن ہے۔ آسانیاں کریں، آسانیاں بانٹیں، نرمی والا معاملہ کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ اور ترمذی میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لرجل
काना कबलकुम काना सहलन इज़ा बाअ सहलन इज़ा इश्तरा सहलन इज़ा इक़्तज़ा। तिरमिज़ी में रवायत मौजूद है, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स को अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया। वो बेचते वक्त आसानी करता था, सहूलत देता था, ख़रीदते वक्त सहूलत देता था, और तकाज़ा करते वक्त भी आसानी करता था। सही बुखारी की हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी फौत हो गया, एक ताजिर था, फौत हो गया। फरिश्ते उसके पास आए, कहने लगे कोई नेकी है तो बताओ। वो याद करने लगा, उसे कोई नेकी याद ना आई। फिर पूछा कोई नेकी अगर की है तो बताओ। वो याद करते करते कहने लगा मुझे कोई नेकी याद नहीं आ रही। फिर पूछा, कहने लगा हाँ एक नेकी याद आ रही है, बताओ क्या नेकी है। उसने बताया मेरे पास लोग आते थे, मैं ताजिर था, ख़रीदारी करते थे, बाज़ औक़ात उधार भी चीज़ ले जाया करते, उधार ले जाते थे। मैंने अपने कारिंदों से कह रखा था जब ये उधार लेकर जाता है, वादा करता है, उस वादे के मुताबिक इसके पास जाना। अगर इसके हालात अच्छे नहीं होंगे, यानी इसके हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर उसे आसानी करना, उसके साथ उसे रियायत दे देना। या अगर तुम देखते हो कि इसके पास इतने वसाइल नहीं है कर्ज लौटाने के, तो उसको मुआफ़ कर देना। ये मेरी नेकी मुझे याद आ रही है। मैं लोगों के कर्ज में उनको आसानियाँ दिया करता था, उधार लेकर जाते थे, मैं आसानियाँ करता था, उनका बाज़ औक़ात मुआफ़ भी कर दिया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा ये मेरा बंदा मेरे बंदों के लिए आसानियाँ करता रहा, और तुम भी इसके साथ आसानी वाला मामला करना। और दूसरी रवायत में आता है उसे बख्श दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया। ये बातें सुनने के लिए नहीं है, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। काश ये चौथा जुमा है इस्लामी अखुवत और भाईचारे पर, और एक एक हदीस पर अगर गौर करें और अमल करें, हमारा मुआशरा, हमारा मोहल्ला सुकून वाला हो जाएगा, अमन वाला हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ हो जाएंगी, हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, निसाई और में हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अदखलल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला राजुलन काना सहलन मुश्तरियन व बाइयन व काज़ियन व मुक्ताज़ियन अल जन्ना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़रीदने, बेचने, किसी का हक अदा करने, अपना हक तलब करने में आसानी करने वाले शख्स को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अनज़रा मोसिरन औ वज़अ लहू अज़ल्लहुल्लाहु यौमल क़ियामती तहत ज़िल्लि अर्शिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो तंग दस्त को रियायत दे, मोहलत दे या उसे मुआफ़ कर दे। किसी ने कर्ज लिया, अब वो लौटाने की ताकत नहीं रखता, या वो आपसे तकाजा करता है कि थोड़ी सी और मोहलत दे दो, आप उसे मोहलत दे देते हैं, उसके लिए आसानी कर देते हैं, या आप उसे मुआफ़ कर देते हैं। अज़ल्लहुल्लाहु यौमल क़ियामती तहत ज़िल्लि अर्शिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह क़यामत वाले दिन उस आदमी को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। हम बस ना दुनिया का फ़ायदा सोचते हैं, दुनिया का फ़ायदा, आखिरत का नहीं सोचते। और कितना अरसा यहाँ रहना है, 60 साल 70 साल, किसी वक़्त भी मौत का बुलावा आ सकता है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा तो मौत आएगी। चंद महीने पहले हमारा दोस्त 48 साल उम्र, मेरी जितनी उम्र, इशा की नमाज, मगरब की नमाज पढ़ाई,
اور مغرب کے بعد حفظ کی کلاس اور ترجمہ کی کلاس عشاء تک پڑھاتا رہا۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھ کے اوپر گیا، اوپر رہائش تھی مسجد میں، اور بیوی نے جو ہے نا وہ دودھ دیا، دودھ پینے کے فوراً بعد ہی تھوڑی دیر کے بعد حالت خراب ہو گئی اور ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی بیچارہ اللہ کے عالم دین 48 سالوں کا۔ یہ ابھی کل عامر لیاقت کا کسی کا سوچ میں ہی نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، اور اگر آخرت بہتر ہو گئی تو سب کچھ بہتر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ آخرت کا سوچا کریں، دنیا کا نہیں۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی آدمی نے قرض لیا تھا۔ اچھا وہ تنگ دست تھا، جب حضرت ابو قتادہ کو دیکھتا نا تو سائیڈ پر ہو جاتا، چھپ جاتا۔ ایک دن اچانک اسے چھپنے کی جگہ نہ ملی، سامنے آ گیا، ابو قتادہ کو دیکھ کر شرمندہ ہونے لگا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا تنگ دست ہوں، پیسے نہیں ہیں، شرمندہ ہوں، وقت پر نہیں پہنچا سکا۔ وہ کہتے ہیں کیا واقعی تنگ دست ہو؟ یہ دیکھیں آخرت کی سوچ رہے ہیں، واقعی تنگ دست ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلینفس ام معسر او یضع عنہ، مسلم کی حدیث ہے، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو رفع کر دے، اسے چاہیے وہ کسی تنگ دست کے لیے رعایت کر دے یا اسے معاف کر دے۔ واقعی تمہارے حالات ایسے ہیں؟ اور میں نے تو اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو کسی کے ساتھ تنگ دست کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دے گا، رعایت کر دے گا، اس کے لیے اسے یا معاف کر دے گا، اللہ قیامت کے دن کی تکالیف دور فرما دے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کہتے ہیں نا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کی، آپ فرما رہے ہیں، حدیث غور سے سنیے گا، من نفس ام مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک ہے دنیا کی پریشانی، آپ نے محض دنیا کی پریشانی دور کی، اللہ قیامت کے دن کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی کی، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کسی تنگ دست پر اس نے آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ ومن ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بھائیوں، پردہ پوشی کریں۔ کسی کے عیب کا پتہ چلتا ہے، کسی کے گناہ کا پتہ چلتا ہے، اس پر پردہ ڈالیں۔ ہم آگے شیئر کرتے ہیں، وہ اس کے اندر خامی ہو یا نہ ہو، شام تک پوری دنیا کے اندر پتہ چل جاتا ہے وہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آگے حدیث کا اگلا حصہ کیا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے،
آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک مدد کرنا ہے میرا، ایک مدد کرنا ہے آپ کا، ایک مدد کرنا ہے اللہ کا۔ بتائیے بہتر مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا ہے؟ جب ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اپنے بھائی کے لیے آسانیاں کریں گے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا، ہم اپنے بھائی کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بانٹیں، نرمی کریں اپنے بھائی کے ساتھ، اور نرم مزاج بن جائیں، سخت مزاج سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا نا، اب فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان میں سے ایک فرعون، اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور تم دونوں نے اس سے جا کر نرمی سے بات کرنی، نرمی سے، قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے۔ اور فرعون سے بھی بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی فرعون رہتے ہیں؟ ہمارے بھائی رہتے ہیں، مسلمان بھائی، اور ہم ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں؟ ہماری زبان سخت ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، یہ میرے ماتحت ہے، ہماری زبان پر گالی گلوچ، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کو ہم نے نرم مزاج بنایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، چھٹ جاتے۔ اللہ کے نبی کو نرم مزاج اللہ نے بنایا، نرمی والا بنایا۔ اور ہمارے جو علماء ہیں، دیندار طبقہ ہیں، یہ دائی ہیں، اور ویسے ہر مسلمان دائی ہے، ہمیں نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیے، آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے، نرم ہو جانا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جن کا نرم مزاج ہوتا ہے لوگ ان کے قریب آتے ہیں، اور جو سخت مزاج ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، لوگ ان کے قریب نہیں آتے، ان سے دور دور رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو لوگوں کے قریب ہونا ہے، لوگوں کو اسلام کے قریب لانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سختی کی بجائے نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے؟ علی کل قریب حین سہل، ترمذی کی حدیث ہے، یہ ہر اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہو، قریب رہنے والا ہو، ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہو، ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنے والا ہو۔ جو نرمی کرنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، جو ان کے قریب رہنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر شخص جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ جب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے نرمی کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنے والے، آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ جب آپ آسانیاں لوگوں کے لیے کریں گے، نرمی دوسروں کے ساتھ کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں کرے گا،
آپ کے لیے جو ہے نا اللہ رب العزت آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ اس لیے آئیے اخوت اور بھائی چارہ قائم کریں اور اس کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے ہمدرد خیر خواہ بن جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔